الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محترم حضرات، آج یہ خوشی کا ایک پروگرام بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس باغ کو، اس چمن کو، اس کے بنانے والے اور اس میں رہنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دلوں کو قرآن مجید سے منور کر رہے ہیں، اسی طرح الحمدللہ بچیاں بھی، وہی بھی الحمدللہ اس قرآن سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ یہ بچوں اور بچیوں، ان کے والدین، اس کے اساتذہ اور مدرسے کے منتظمین کی خوش قسمتی ہے۔ اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے، اور طالب علم جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی شکر کریں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں چن چن کے یہاں قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار، ہوشیار ایک اللہ اور اس کے حبیب کے سامنے، اور ایک ہمارے سامنے۔ اللہ کے سامنے جو، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو سمجھدار بتایا ہے، تو وہ تو یہ ہے کہ عمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرے، اس کو سمجھدار کہا ہے۔ اور ایک ہمارے ذہن میں سمجھدار ہے، عقل مند ہے، کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، جیسے پلاٹ خریدتا ہے یا کوئی سامان خریدا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں اس کو رکھ دوں تو یہ 2-4 مہینے کے بعد اس کا ریٹ بڑھ جائے گا اور مجھے بہت بڑا منافع ہوگا۔ لیکن یہ سارا منافع جو ہے یہ یہاں کا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ ہمارا کچھ ایسا سفر ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک سفر تو ختم ہوتا ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں آتا ہے، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک موت کے بعد آنے والی زندگی ہے،
جو کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائے گا اور لگتا ایسا ہوگا جیسے بالکل گزری بھی نہیں ہے۔ یہ جو آج مولانا صاحب نے جو خزانہ تیار کر رہا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور ان کو مختلف طریقوں سے اس کو آخرت کے لیے ان کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی وہ جو بہت لمبی زندگی ہے، جو کروڑوں اربوں خربوں سال گزر جائیں گے لیکن کیا ہوگا؟ وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ جیسے میں ایک اللہ والے کا ذکر کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے سمجھدار، ایک آدمی ملازم تھا، چھوٹا سا ملازم، کلاس 4، تو وہاں ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں وہ اپنی آدھی تنخواہ جمع کرتا تھا۔ ایک دن وہ مدرسے کا محتمیم جو تھا، اس نے ان کو کہا کہ آپ ایک کلاس 4 ملازم ہیں اور تھوڑی سی تنخواہ ہے، یہ بات تقریباً 40-50 سال پرانی ہے، تو اتنی تھوڑی سی تنخواہ، آپ آدھی تنخواہ اپنے لیے استعمال کرتے ہو اور آدھی آپ ہمیں دیتے ہو جو ہم مدرسے میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ تو اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا حضرت میرے 2 گھر ہیں، ایک یہاں رہتا ہوں اور ایک موت کے بعد اس گھر میں جانا ہے، آدھی تنخواہ میں یہاں گھر میں استعمال کرتا ہوں اور آدھی تنخواہ اس گھر کے لیے بھیجتا ہوں۔ تو محترم حضرات، یہ جو ہمارے بچے حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں اور یہ قرآن پڑھتے ہیں، جیسے ابھی مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں یہ قرآن پڑھے گا، اس کا جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو اسی والدین کے لیے جائے گا۔ اور جن لوگوں نے یہاں اس مدرسے میں خرچ کیا ہوا ہے، بجلی میں، راشن میں، استاد کی تنخواہ میں، تعمیرات میں، جس مد میں بھی استعمال کیا ہے، یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے، 2 منزل 3 منزل، اور اس میں یہ جو بچے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں، تو یہ تو نہیں تھا کہ یہ مسجد، یہ چھت آسمان سے اترا ہے، یہ انہی لوگوں کا 5-10 لگا ہوا ہے، اور یہ بچے آج ان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ اس نے 5 دیے ہیں، اس نے 10 دیے ہیں، اس نے 1000 دیے ہیں، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ نظام اس کے لیے انشاءاللہ تعالی قیامت تک چلے گا۔ تو یہ بچے جو ہیں، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، یہ سب کو فائدہ ہے۔ بچے کو فائدہ ہے کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کے والدین کو فائدہ ہے کیونکہ اگر والدین اس کو یہاں نہ لگائے اور اس کو کہے دکان میں کام کرو یا ریڑھی کہیں لگاؤ، تو یہ اجر کہاں سے اس کو ملے گا؟ اس کے اساتذہ کو، ان کو بھی اجر ہے کیونکہ وہ پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو اجر دے گا۔ اسی طرح یہاں جو خرچ کر رہے ہیں جس مد میں بھی، ان کے لیے بھی اجر ہے۔ یہ ہمارا ایک موت کے بعد
بہت لمبی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ موت کے بعد سمجھدار بندہ وہ ہے جو موت کے بعد، دنیا میں تو ہر آدمی سمجھدار ہے، لیکن جو بہت لمبی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے آدمی تیاری کرے، اور وہ تیاری یہی ہے۔ لیکن ایک اللہ والا گزرا ہے، اس نے ایک بات ذکر کی ہے کہ ایک دن بارش ہو چکی تھی، کیچڑ ہی کیچڑ، ایک نابینا آیا اور اس نے کہا کوئی ٹارچ لے آؤ، کوئی روشنی لے آؤ، تاکہ اتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے کہ کیچڑ ہی کیچڑ ہے، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک مذاق کرنے والے نے اس کو کہا، بھائی آپ کو روشنی والا چیز جو ہے، بجلی ہے یا لیٹ ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، تو آپ کیچڑ اس سے کیا دیکھیں گے؟ جس آدمی کو لیٹ نظر نہ آئے اور وہ کہتا ہے میں کیچڑ دیکھتا ہوں، وہ کیسا نظر آئے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان بچوں کے اوپر، ان کے والدین کے اوپر، ان کے اساتذہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور انعام تب وہ سمجھے گا جب اس کے سوچ یہ ہوگا کہ یہ میرا آخرت کا ایک اثاثہ ہے۔ آج تو ہم تبلیغ نصاب پڑھتے ہیں، اسی میں یہی ہے، یہی حدیث ہے کہ بچہ قرآن پڑھے گا، والد صاحب کا ایک درجہ بلند ہوگا۔ ابھی دیکھو 30 پارے ایک بچہ پڑھے گا، حافظ ہوگا۔ ابھی ایک بچہ یہاں سے پڑھائی شروع کرے اور سورہ بورڈ تک چلا جائے، ایک پارہ بمشکل اس کا ختم ہوگا، وہ بھی جب آہستہ آہستہ پڑھے گا۔ تو آپ حساب لگائیں کہ جب وہ الف لام سے شروع کرے گا، والناس پہ وہ رکے گا، تو وہ کتنا اللہ تعالیٰ اس کو درجہ دے گا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جیسے میں نے نابینا کی بات ذکر کر دی، جب آدمی اس نعمت کی شکر ادا کرے گا تب وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی مزید دے گا۔ اور جب ناشکری، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو قرآن والے حافظ ہیں، ہمارے ایک استاد تھے بہت اللہ والے، وہ کہتا ہے جو حافظ ہوتا ہے اور اس نے ایک مالدار کو تھوڑا صحیح دیکھا کہ یہ مجھ سے بڑے عہدے والا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، کہتا ہے اس آدمی نے قرآن کی قدردانی نہیں کی۔ کیوں؟ جو حافظ ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ تو کروڑوں، سیٹوں، چودھریوں سے بڑا ہے، قرآن سے بڑا کتاب کدھر ہے؟ لیکن ہم کی جب قدردانی کریں گے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، تو جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بھی اللہ کا شکریہ کریں کہ الحمدللہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا استاد بھی شکریہ ادا کرے، اور جو 5-10 خرچ کر رہا ہے، کیوں؟ شیخ سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتا ہے اگر ایک چودھری صاحب ایک بندے کو ملازم رکھ کے گیٹ پر بٹھائے اور وہ کہے کہ یہ فیکٹری کا یہاں چوکیداری کرو، تو اس نے چوکیداری شروع کیا اور روزانہ اس سیٹ کے پاس آتا ہے، سر جی میں آپ کی چوکیداری کر رہا ہوں، سر جی میں یہاں سارا دن کرسی میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ کہتا ہے اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ سر جی آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ملازم رکھ دیا، آپ کی بڑی مہربانی، میں ایک غریب آدمی تھا، میرے پاس روزگار نہیں تھا، میرے گھر میں آٹا نہیں تھا، چینی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، آپ نے مجھے یہاں ملازم رکھا، آپ کی بڑی مہربانی۔ کیوں؟ وہ فرماتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ آپ کو کہے گا بھائی جاؤ اپنے گھر میں دوسرا مزدور رکھتا ہوں۔ تو جن لوگوں کا 5-10 یہاں خرچ ہو رہا ہے وہ کہے الحمدللہ۔ اگر خرچ یہاں نہیں کرے گا پھر ایکسیڈنٹوں پہ، ہسپتالوں میں اور چکروں میں خرچ ہوگا۔ تو اس لیے جن کا یہاں بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے اساتذہ پہ، تعمیرات پہ، وہ اللہ کا شکریہ نکالے کہ الحمدللہ یا اللہ میرا 5-10 روپیہ ان بچوں پہ لگ رہا ہے اور یہ بچہ قرآن پڑھے گا، مجھے کچھ حصہ ملے گا، میرے پریشانیوں میں، میرے مصیبتوں میں اس میں کیا ہوگے؟ وہ ختم ہوں گے اور میرے مال جان میں، گھر میں برکتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے والدین کو بھی چاہے شکریہ ادا کرے، اور جو حضرات یہاں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ الحمدللہ ہمارے خرچ کرنے سے اللہ نے یہاں باغ بنایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔